کسان کی آمدنی میں کمی محض ایک معاشی مسئلہ نہیں، یہ ایک اجتماعی جرم ہے جو برسوں سے خاموشی کے ساتھ جاری ہے۔ وہ کسان جو اس ملک کے لیے اناج اگاتا ہے، جس کے ہاتھوں کی مٹی سے ہماری روٹی بنتی ہے، آج خود فاقوں کے قریب کھڑا ہے۔ ان کی محنت سستی، اس کی پیداوار بے وقت اور اس کی زندگی حکمرانوں کی ترجیحات میں کہیں نظر نہیں آتی۔ ہر سال بجٹ میں کسان کے نام پر چند کھوکھلے وعدے کر دیے جاتے ہیں، مگر زمینی حقیقت وہی رہتی ہے۔ بڑھتی ہوئی لاگت، گرتی ہوئی قیمتیں اور مسلسل نقصان۔ کھاد، بیج، زرعی ادویات اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک طرف حکومت سبسڈی کے وعدے کرتی ہے، دوسری طرف کسان کو ہر چیز مہنگی ترین نرخوں پر خریدنی پڑتی ہے۔ بجلی کے بل، پانی کے مسائل اور موسمیاتی تبدیلیوں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ کبھی بارش نہیں ہوتی، کبھی اتنی ہو جاتی ہے کہ فصلیں بہہ جاتی ہیں۔ نقصان ہمیشہ کسان کا ہوتا ہے، مگر ذمہ داری کسی کی نہیں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسان کو اس کی پیداوار کا مناسب معاوضہ نہیں ملتا۔ گندم، گنا، چاول یا کپاس، ہر فصل میں مڈل مین، آڑتی اور ذخیرہ اندوز منافع کھا جاتے ہیں اور کسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ سرکاری خریداری کے نظام میں شفافیت نہیں، تاخیر الگ، کٹوتیاں الگ۔ کسان جب اپنی فصل بیچنے جاتا ہے تو وہی شخص سب سے کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس انتظار کا وقت نہیں، قرضے سر پر ہوتے ہیں۔ قرض کا یہ جال کسان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ بینکوں کے سخت شرائط، سود اور غیر رسمی قرضوں نے کسان کو مستقل غلام بنا دیا ہے۔ فصل خراب ہو جائے تو اگلے سیزن کے لیے بیج تک میسر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں مایوسی، ذہنی دباؤ اور خودکشی جیسے المیے بڑھتے جا رہے ہیں، مگر ریاست کی آنکھیں بند ہیں۔ زرعی پالیسیوں میں کسان کی آواز شامل نہیں۔ فیصلے ایئر کنڈیشن کمروں میں ہوتے ہیں، جہاں مٹی کی خوشبو نہیں، پسینے کی حقیقت نہیں۔ کسان کی آمدنی کم ہو رہی ہے کیونکہ اسے صرف ووٹ بینک سمجھا جاتا ہے، انسان نہیں۔ جب تک پیداوار کی منصفانہ قیمت، سستی زرعی سہولیات، شفاف مارکیٹ نظام اور حقیقی تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا، کسان کی حالت نہیں بدلے گی۔ یہ سوال اب صرف کسان کا نہیں، پوری قوم کا ہے۔ جس ہاتھ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم نے اسی ہاتھ کو کیوں خالی چھوڑ دیا؟